آئیے آج ہم ایک ایسے غیر معمولی شخصیت کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں جن کا علاقائی تاریخ اور علم پر بہت گہرا اثر ہے۔ سید حسن شاہ۔ ان کی زندگی محض کچھ تاریخوں یا واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انمٹ اصولوں اور بے پناہ قربانیوں کی ایک جیتی جاگتی داستان ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم جانیں گے کہ وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کو تراشا اور انہیں اپنے دور کا ایک نڈر اور باعمل عالم بنایا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہم ایک انتہائی طاقتور اور سچ کہوں تو دل دہلا دینے والے واقعے سے کرتے ہیں۔ یہ ایک خواب کا تذکرہ ہے جو سید حسن شاہ کے والد سید علی رحمہ اللہ کے بارے میں دیکھا گیا۔ سید علی ابتدائی اہل حدیث علماء میں سے ایک تھے اور حق بات کہنے پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ یہ خواب ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی مولانا سید عبداللہ اکبر نے ان کی شہادت کے بعد دیکھا تھا، اور یہ خواب اس بات کی گواہی ہے کہ دنیا والوں نے ان کے ساتھ کیسا ہی ظالمانہ سلوک کیوں نہ کیا ہو، ان کی اس بے لوث قربانی کو بارگاہ الہی میں کیسی شاندار قبولیت ملی۔ دراصل یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ سید علی کو سچ بولنے کی اتنی بھاری قیمت چکانی پڑی کہ انہیں اسکردو کی حمید گڑھ جیل میں قید کر کے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، شرپسندوں نے ان کے جنازے تک کی اجازت نہیں دی اور جسم کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ اب یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ اس اندوناک سانحے نے اس وقت کے معاشرے میں حق گوئی کے خطرات کو کس قدر واضح کر دیا تھا، اور بالکل یہی وہ پس منظر تھا جس نے ان کے بیٹے سید حسن شاہ کے اندر حق پر ڈٹے رہنے کا ایک ایسا مضبوط بیج بویا جو کبھی مرجھا نہ سکا۔ تو اسی کڑے اور مشکل ماحول میں تقریباً 1910 کے لگ بھگ سید حسن شاہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی جائے پیدائش دوملدہ خانقاہ ہے، جسے ہم آج کل توحید آباد کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر ان کے خاندانی شجرے پر نظر ڈالیں تو یہ سید میر یحییٰ تک جا ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ان کا گھرانہ خاصا بھرا پورا تھا۔ ان کے 4 بھائی تھے، سید عبدالرب، سید بشیر، سید محمد اور سید نذیر، اور ان کی 3 بہنیں بھی تھیں۔ یہ محض ایک خاندان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں بچپن سے ہی دینداری اور سچائی کی عملی تعلیم دی جاتی تھی۔ چلیے اب ہم ان کی زندگی کے پہلے اہم باب کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ان کا ابتدائی تعلیمی سفر اور فکری شعور کی بیداری۔ اب ظاہر ہے ابتدائی تعلیم تو انہوں نے گھر پر اپنے والد محترم اور مقامی نور بخشی علماء سے ہی حاصل کی، لیکن ہر بڑی شخصیت کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے۔ ان کی زندگی میں یہ موڑ اس وقت آیا جب دہلی سے تعلیم مکمل کر کے مولانا سید عبداللہ اکبر واپس آئے۔ مولانا کی رہنمائی نے سید حسن شاہ کی سوچ کو ایک نیا زاویہ دیا۔ انہی کی سرپرستی میں انہوں نے منہاج سلف کا باقاعدہ انتخاب کیا اور قرآن و سنت کی خالص تعلیمات کو اپنایا۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک بہترین استاد انسان کی سوچ اور زندگی کی سمت کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ سکتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی کا اگلا اور سب سے کٹھن مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی دینی دعوت اور ہجرت کا سفر، جس میں بے شمار قربانیاں ان کی منتظر تھیں۔ دیکھیں، علم حاصل کر لینا ایک بات ہے، لیکن اس پر پوری شدت سے عمل کرنا بالکل الگ بات ہے۔ سید حسن شاہ نے محض باتوں کی حد تک دین کو نہیں اپنایا تھا، انہوں نے باطل عقائد کے خلاف اتنی کھل کر آواز اٹھائی کہ انہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ ان پر اس قدر دباؤ ڈالا گیا کہ بالآخر انہیں اپنا پیارا آبائی گھر اور خاندان ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑ گیا۔ جی ہاں، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ پہلے راولپنڈی گئے اور پھر آخرکار مکل بالا میں سکونت اختیار کی، جہاں انہوں نے امامت اور بچوں کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اب یہاں رک کر ذرا سوچنے کی بات ہے، جب کسی انسان کے پختہ مذہبی اصولوں کا ٹکراؤ معاشرے کے شدید ترین دباؤ سے ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی تو ٹوٹ جاتا ہوگا نا۔ مکول بالا کے قیام کے دوران انہیں بالکل اسی کشمکش کا سامنا کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی علاقے کی ایک انتہائی با اثر خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ وہ خاتون بے نمازی تھی تو سید حسن شاہ نے اپنے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں طاقتور لوگوں کا طوطی بولتا ہو، وہاں ان کے رسوم اور رواج کو یوں سرعام چیلنج کرنا کوئی معمولی جرت کی بات نہیں تھی۔ اس ایک دو ٹوک انکار نے اس پورے با اثر خاندان کو ان کا کٹر دشمن بنا دیا اور مخالفت کا ایک نیا اور شدید طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس قدر سخت مخالفت اور جان لیوا دباؤ کے بعد کوئی بھی عام انسان شاید گھٹنے ٹیک دیتا، لیکن انہوں نے دنیاوی آرام اور مصلحت کے بجائے ایک بار پھر اپنے ایمان کو ترجیح دی۔
انہیں انتہائی بوجھل دل کے ساتھ اپنے بال بچوں سمیت مقول بالا کو بھی خیر بات کہنا پڑا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے نگری بالا، جو کالا باغ کے قریب ہے، وہاں جا کر پناہ لی اور یہ ثابت کر دیا کہ دعوت حق کسی ایک زمین کے ٹکڑے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہیں رہے اور تبلیغ کا یہ عظیم کام پوری حفاظت سے جاری رکھا۔ اب ہم ان کی زندگی کے ایک اور انتہائی اہم پہلو پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی ان کی ذاتی اور خاندانی زندگی۔ اگر ان کی نجی زندگی کی بات کریں تو وہ بھی مسلسل اور کڑی آزمائشوں سے عبارت تھیں۔ ان کی زندگی میں 3 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی سید ابو الحسن کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ دوسری شادی سید محمد نور بخش کی بیٹی سے ہوئی، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن بدقسمتی سے دونوں بیٹے بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ پھر تیسری شادی سید حبیب بن سید جان کی بیٹی سے ہوئی، جن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، مگر دکھوں نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ ان میں سے بھی 2 بیٹوں کا کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا۔ یعنی دین کی خاطر جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں وہ تو اپنی جگہ، مگر ذاتی اور خاندانی سطح پر بھی انہوں نے بے پناہ غم برداشت کیے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے۔ ان بے پناہ ذاتی نقصانات کے بعد قدرت نے انہیں جو اولاد عطا کی، انہوں نے واقعی ایک شاندار علمی ورثے کی بنیاد رکھی۔ ان کی تیسری شادی سے حیات رہنے والے بچوں میں ان کے ایک بیٹے سید عبداللہ بھی شامل ہیں، اور یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ آج بھی اپنے والد کے مشن کو پوری ثابت قدمی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ لاہور کے قریب سدھانوالا میں ایک عالم دین کی حیثیت سے امامت، خطابت اور درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان کی انتھک قربانیوں نے آخرکار ایک ایسا پھلدار درخت لگایا ہے جو آج تک لوگوں کو روشنی اور سایہ فراہم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم ان کی زندگی کے آخری باب، یعنی ان کی وفات اور ان کے چھوڑے گئے دیر پا علمی ورثے کی طرف آتے ہیں۔ مارچ 1978 کا وہ وقت تھا جب نکھر باغ، کالا باغ میں سید حسن شاہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ اپنی آخری سانس تک بالکل انہی اصولوں اور عقائد پر ڈٹے رہیں جن کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، واقعی ان کی پوری زندگی، ان کے اس کٹھن سفر اور اللہ کی رضا پر مکمل راضی رہنے کی ایک انتہائی پروقار اور خوبصورت عکاسی کرتی ہے۔ تو یہ ساری داستان ہمیں ایک بہت ہی فکر انگیز مقام پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ سچائی پر کبھی سمجھوتا نہ کرنے کی آخر کیا قیمت ہوتی ہے، اور جب کوئی انسان دنیا کے عارضی فائدوں کو ٹھکرا کر صرف اور صرف اپنے اصولوں کے لیے زندگی گزار دیتا ہے تو اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ سید حسن شاہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم محض دماغ میں رکھنے کی چیز نہیں، بلکہ اسے عمل میں لانے اور اس پر ہر حال میں ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ ان کی یہ اتھک جدوجہد تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ یقیناً ایسی شخصیات کی زندگیاں ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سیکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔